نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دی، بڑے مقاصد کی بات کرتے تھے وہ لوگ، چھوٹی موٹی بات نہیں۔ ہمارے ہاں دائرہ کار بڑا محدود ہے، بعض لوگ بھی بڑی محدود اور بڑی چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دیندار سمجھے، نبی پاک علیہ السلام کے مصلی پہ بیٹھا سمجھے، کتنا بڑا اس نے درجہ دیا۔ اس نے کہا یار یہ دیکھو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پیغام دینے، کتنا بڑا اس کو درجہ دیا گیا تھا، تو اس بندے کو کتنا بڑا مقصد اس کے سامنے ہونا چاہیے تھا کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے، کیونکہ لوگوں نے اسے ایک بڑا درجہ دیا ہے۔ لیکن اگر وہ ذہن یہ بنا لے کہ میں ذرا دیکھوں جو آنے والا ہے وہ کچھ آپر لے کے آیا ہے کہ نہیں، اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے کہیں جانا ہے تو کچھ 40,000 ملے گا کہ نہیں، تو اتنی بڑی تیری حیثیت اللہ نے بنائی ہے اور تو نے بند کہاں کر لیا اپنے آپ۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تجھے تو بہت بڑی بات کرنی چاہیے تھی اور تو کہاں بند ہو گیا چند ہزار میں۔ بڑے مقاصد جو ہوتے ہیں نا، بڑے مقاصد زندگی میں، حضور کا اسوہ مبارکہ ہمیں بڑے مقاصد کی بات بتاتا ہے۔ ہم چونکہ احادیث کو روز سنتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، تو ہم اس طرح سے اس کی گہرائی میں اترتے نہیں جیسے ہمیں اترنا چاہیے۔ حضور کا ہر فرمان ایک مقصد کی بات کرتا ہے، ہر فرمان۔ چلیں جن لوگوں کو بڑا سادہ سا مختصر جملوں میں احادیث یاد ہیں، چند باتیں تو نے بھی حضور کی یقیناً یاد ہوں گی۔ نبی کریم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ آپ اس پر پورا غور کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکت فرمائے۔ تشریف رکھیں، محبت سے جی، محبت سے پیش ہے، پیار سے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکات عطا فرمائے، خوش رکھے۔ آپ سارے موبائل ضرور چلائیں، لیکن صرف موبائل ہی نہ چلائیں، تھوڑی ہماری بھی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تھوڑی سی میری بات پر آپ توجہ دیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے چند ایک گزارشات آپ سے کرنی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں۔ اب یہ ایک جملہ حدیث پاک اگر ہم صحیح طرح اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، اتنا ہی، یار میں نے بہتر بننا ہے اپنے بچوں کے حق میں بھی، بہن بھائیوں کے حق میں بھی، بیوی اور سسرال کے حق میں بھی، ننیال اور ددیال کے حق میں بھی، میں نے ان کا کوئی نہ کوئی نفع کرنا ہے۔ یہ حضور کی ایک حدیث انسان کو اتنا بڑا مقصد دے دیتی ہے نا، ساری زندگی بندہ لگا سکتا ہے، ساری زندگی اور با مقصد زندگی ہو جاتی ہے۔ جب زندگی با مقصد ہوتی ہے پھر بندہ بور بھی نہیں ہوتا، پریشان بھی نہیں ہوتا، تنگ بھی نہیں ہوتا۔ کہ بے مقصد بے فائدہ کام، ایک ہے با مقصد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، دوپہر تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ مجھے کسی مجبوری کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار ساری دنیا دوپہر کو سو رہی ہے، شدت کی دھوپ ہے، آپ بھی سو جاتے، عصر کے وقت آپ اونٹوں کو چلا لیتے۔ یہ کون ہے جو اس وقت بھی؟ کہتے میں کچھ دیر رک گیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آئے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں، وہ تو حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جھٹ سے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور میں نے جناب عمر سے عرض کی کہ حضور اس وقت آپ؟ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، انہیں پکڑنے گیا تھا۔ میں نے عرض کی حضور کسی غلام سے کہہ دیتے۔ فرمانے لگے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، غلام کی تو نہیں نا۔ اب ایک مقصد ہے نا کہ میں نے ایک ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے خدمت کرنی ہے۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں، علماء سے نہیں، طلباء سے میں کہتا ہوں آپ سارا دن کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ آپ کمیٹی کی مسجد سمجھ کے اس کی خدمت نہ کریں، اللہ کا گھر سمجھ کے کریں۔ مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی۔ اللہ کا گھر جان کر آپ اس کی خدمت کریں گے تو آسانی ملے گی۔
میری بات پر توجہ کریں جی، بیٹھ جاؤ بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو اپنی زندگی میں با مقصد کام جب ہم کرتے